ان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. انہوں نے جو بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو ہے. ہمیں ان کے فیصلے کے اوپر میں نے کل بھی یہ کہا کہ میرے خیال میں قانونی اعتبار سے وہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا سطحی تھا، اور ججز کی جو ججمنٹس ہیں ان کے اوپر کامنٹس ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کا یا منصور علی شاہ صاحب کا یا باقی ججز کا احترام کوئی ہمارے نزدیک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یہ تمام ججز جو ہیں یہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اس وقت قوم کی جو نبض ہے، قانون کی جو دسترس کا مظاہرہ چیف جسٹس پاکستان نے اور دیگر جسٹس منیب اختر صاحب نے اور باقی ججز نے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے، باقی ججز نے جو کیا ہے، قوم اس فیصلے کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ وہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر جو ہے وہ بیس نہیں کر رہا، وہ سبسٹینشل جسٹس کے اوپر بیس کر رہا ہے، وہ انصاف کے اوپر فیس کر رہا ہے. وہ ججز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ججز کہہ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ دو باتوں کے اوپر ہے. سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی، سوورینٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا اس کے جو لمٹس ہیں، اس کی جو مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے اندر اس کو چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان اس کو استعمال کریں گے، منتخب نمائندے استعمال کریں گے. آج میں کل آرا وہاں سے نکلے ہیں زمان پاک سے، افطاری کا وقت ہے اور پوری ٹریفک جو ہے وہ مال روڈ کے اوپر بند ہے، اور سارے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، سارے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں کون آ رہا ہے. پتہ چلا جی محسن نقوی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائیں. جن لوگوں کو گھر میں کوئی پانی نہیں پوچھتا دوسری دفعہ، وہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھ گئے. پوری کیبنٹ ابھی بھی آپ دیکھیں ہوٹر بجائے جا رہے ہیں، ٹریفک بند ہے، عذاب آیا ہوا ہے ایک. اس طرح سے یہ لوگ نامزد لوگ جن میں سے بے شمار نے وزارتیں خریدی ہیں، پیسے دے کے خریدی ہیں. کسی کا داماد جناب وزیر ہو گیا ہے، کسی کا چاچے کا بیٹا وزیر ہو گیا ہے، اور سارے پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ وزیر بن گئے ہیں پنجاب میں. کے پی میں بھی یہی حالات ہوں گے، لیکن پنجاب میں کیونکہ وہاں پہ ٹھیکیدار وزیر بن گئے ہیں، وہاں جے یو آئی وغیرہ کے، یہاں پہ سارے پراپرٹی ڈیلر وزیر بن گئے ہیں. کوئی پراپرٹی ڈیلر کا داماد ہے، کوئی ان کا سہرا ہے، کوئی ساس ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں سارے وزیر بن گئے ہیں. اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، یہ جو سارے چمچے کڑچھے نون کے بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، نہیں جی یہ الیکشن نہیں ہو سکتے نامزدگیوں. اور مجھے آپ بتائیے کل جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اعلامیہ آیا ہے، اس سے پہلے جو وفاقی حکومت نے جو رپورٹ پیش کی ہے، دو باتیں. نمبر 1، انہوں نے کہا جی سیکورٹی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے پاکستان میں کہ ہم دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کی سیکورٹی سچویشن اتنی خراب ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کب ہم نے الیکشن کرانا ہے، کب ہم نے الیکشن نہیں کرانا. اور دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس $10 ملین بھی نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے، ہماری معاشی صورتحال اتنی خراب ہے، اور ہم ایک اٹامک طاقت ہے. کوئی بھی حکومت جس میں تھوڑا سارا بھی عقل ہو، کیا وہ عالمی سطح کے اوپر اپنا یہ مذاق بنوائے گی؟ ان دو رپورٹس کے بعد کیا وزیر اعظم کو مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے؟ یہ کس کی وجہ سے پاکستان 12 مہینے ہو گئے ہیں اس حالت میں پہنچا ہے؟ یہ موجودہ قیادت کی وجہ سے پہنچا ہے، اور یہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے. کل کانگریشنل ہیئرنگز ہوں گی امریکہ میں، کیا یہ کلیم وہاں پہ نہیں جائے گا کہ دیکھیے یہ ایٹمی طاقت ہے ایک ملک، اور اس کی حالت، اس کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کرا سکتے، اور دہشت گردوں کی مرضی سے الیکشن ہونے ہیں پاکستان، اور یہ اتنے زیادہ غریب ہیں کہ ان کے پاس $10 ملین نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے. کوئی حکومت جس میں تھوڑی بہت بھی عقل ہو، کیا وہ یہ آرگومنٹ لے گی کہیں پہ؟ صرف سیٹوں سے چمڑے رہنے کے لیے اور اپنے نامزد لوگوں کو یہاں پہ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ تماشا بنایا ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں آج جو سازش ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، میں نے آپ سے پہلے کہا ہمارا ججوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے وہ جو 18 ججز ہوں، چاہے 15 ججز ہوں، چاہے 9 ہوں، چاہے 5 ہوں، 9 5 6، یہ ہمیں کہانی ہے. ہمیں یہ ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹی ہے، الیکشن ہونے ہیں، منتخب لوگوں کو حق ہے
کہ وہ چلائیں. باقی یہ جو ہے وہ ساری ایک سازش ہے جس کو جو یہ بن رہے ہیں. اب یہ دیکھیے انہوں نے پہلے کیبنٹ نے کہا کہ جی ہم مسترد کرتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ. ہم نے رابطہ کیا کیبنٹ سیکرٹری سے, ہم نے کہا جناب ہمیں بتائیے کہ کون سا منسٹر تھا جس نے وہ کیبنٹ میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کی ہے, ہمیں اس کا ایجنڈا بھیجیے تاکہ ہم ان وزیروں کے خلاف آرٹیکل 204 میں ریفرنس بھجوا سکیں. کیبنٹ ڈویژن ہی بھاگ گئی, انہوں نے کہا جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, مجھے آپ بتائیے. اور پھر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, اس سے پہلے ہم نے جب یہ کہا سپریم کورٹ کے اندر, انہوں نے کہا 2 دن پہلے اعلامیہ جاری کا, انہوں نے کہا جی بائیکاٹ کیا ہم نے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اپنا ہم تو سپریم کورٹ میں نہیں ہوں گے, آرگومنٹ نہیں دیں گے, اس کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے. چیف جسٹس صاحب نے پہلے 5 منٹ میں اٹارنی جنرل کو کہا کہ ہاں جی آپ کدھر کھڑے ہو گئے ہیں, ہم نے تو سنا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. انہوں نے چیف جسٹس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے کہ نہیں سر ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے, یہ میڈیا نے غلط کیا. یہ بھی جو رپورٹ ہے یہ بھی میڈیا پہ ڈال دی ہے کہ میڈیا کی مس رپورٹنگ تھی. اب اسلام آباد کے میں رپورٹرز جو ہیں, جو ہماری پریس کلب ہے اور جو رپورٹرز ایسوسیشن ہے, اسپیشلی جو پرائم منسٹر کی بیٹ کرتے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنا موقف تو کلیئر کریں نا. کیا یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہوا تھا, آپ کو آیا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ کیونکہ یہ سیریس بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہوا ہی نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیے جب انہوں نے ریزولوشن کی, 372 اراکین ہیں, 371 اراکین ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے, 42 لوگوں نے وہ ریزولوشن سائن کی. ہم نے کہا جی کہ وہ 42 لوگوں کے نام پوچھ لیتے ہیں کون سے. 42 میں سے 28 لوگ جو ہیں وہ خواتین ہیں جو ریزروڈ سیٹ پہ آئیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ریزولوشن لا منسٹر نے کیوں نہیں سائن کی, جو سب سے بڑا اس وقت پاڈا بنا ہوا ہے چیف جسٹس کے خلاف؟ یہ مجھے بتائیں یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیوں نہیں سائن کی؟ یہ رانا تنویر نے, اور یہ جو جاوید لطیف ہے, یہ جو چمچے کڑچے ہیں مین, انہوں نے کیوں نہیں سائن کی؟ خواجہ آصف نے سائن کیوں نہیں کی؟ صرف انہوں نے اپنے بیک بینچرز کو ذبح کرنے کے لیے ان کے دستخط کروا دیے, اور ان 42 لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے, وہ سارے ڈسکوالیفائی ہوں گے. ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی معافی مانگ لیں اگلے 12 گھنٹوں میں, ادروائز تو ہمیں ریفرنس کرنا ہے آپ کے خلاف اور آپ نہیں بچ سکیں گے. کیونکہ آرٹیکل 68 بڑا واضح ہے. آرٹیکل 68 کہتا ہے کہ ایوان کے اندر فوج اور جوڈیشری کے کنڈکٹ کے اوپر بحث نہیں ہوگی. آپ نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے, آپ نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس جو ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. آپ نے ایک کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے, اور آپ سب یو آل آر لائبل ٹو بی ڈسکوالیفائڈ. اگر آپ اگلے 12 گھنٹوں میں اس ریزولوشن سے اپنا تعلق نہیں توڑتے, ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا, ہم آپ کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے. اسی طرح آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں محسن نقوی کے اوپر مس کنڈکٹ کے اوپر پٹیشن فائل ہوئی ہے کہ جناب یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں یہ کوئی یہاں پہ غیر جانبدار وزیر, ایک تو شکل سے وزیر اعلیٰ نہیں لگتے اس لیے ہٹا دینا چاہیے ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویسے ہی غیر جانبدار نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی, یہ پھر مائنڈ کر جاتے ہیں یہ تو منشی لگ رہے ہیں یہ بھی ان کے, تو پھر یہ اس لیے ان کو ہٹائیں فوراً اور ایک انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ لے کے آئیں. پھر اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ یہ ہے جو آج صدر مملکت نے یہ بل واپس کیا. دیکھیں نون لیگ میں پہلے تو میں پیپلز پارٹی نے کل جو ریزولوشن دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا. 2 باتیں جو پیپلز پارٹی نے اس میں کی ہیں وہ مثبت ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو ایک ججز کو بدنام کرنے کی مہم ہے وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, یہ ایک مثبت اور درست سمت میں قدم ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں بات چیت کا راستہ نہیں ختم کرتی, یہ بھی ان کی بات بالکل درست بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا ہے, میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شریک ہونا چاہیے, کیونکہ اختیار سارا ادھر ہے. اسٹیبلشمنٹ بیٹھے, حکومت بیٹھے اور ہم بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سپیس دے کے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کریں. لیکن دیکھیں اس کی ایک بنیاد ہے آپ کو الیکشن کا رائٹ تسلیم کرنا پڑے گا. رائٹ آف پیپل ٹو ووٹ از اے فنڈامنٹل ٹو آور کانسٹیٹیوشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم الیکشن جو ہے وہ چھوڑ دیں, باقی باتوں پہ کوئی اور بات ہی نہیں کرنے والی.
آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، الیکشن کے اوپر جو ہمارے ڈفرینسز ہیں ان کے اوپر آپ بات چیت کریں اور رول آف دا گیم بنائیں. باقی پاکستان کے عوام کو یہ رائٹ ہے. عمران خان 12 مہینوں سے آپ نے سر دھڑ کی بازی لگا لی ہے. آپ سے نہ ڈسکوالیفائی ہوئے نہ اس نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے. جو کیسز آپ نے بنائے ہیں صرف اگر آپ خود ہی ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں سمجھ لیں آپ کو خود ہی شرم آئے گی کہ آپ کے لوگوں نے حرکتیں کیا کی ہیں. اور آج جس طرح کے صدر مملکت نے واپس بھیجا ہے یہ بل بڑا انہوں نے ایک درست فیصلہ کیا ہے. صدر مملکت نے یہ بل واپس بھیج کر پاکستان کے آئین کو اور سپریم کورٹ کا جو ایک سپریشن کا پرنسپل ہے اس کو انڈورس کیا ہے. انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کا اور ایگزیکٹو کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں. تو صدر مملکت کا فیصلہ بالکل درست ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اس قانون کو یہ قانون بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اور الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے جو سپریم کورٹ کرے گی اس کے اوپر سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو آگے چلیں گے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں 8 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ اب تک یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ بینچ بنانا اور کیس فکس کرنا چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے. چیف جسٹس صاحب کو میں یہ کہوں گا آپ اس وقت پاکستان کی قوم کے چیف جسٹس ہیں. پاکستان کی قوم اتنا پاپولر چیف جسٹس اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں رہا. آج چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کر رہے ہیں کیونکہ ان لائک جسٹس منیر وہ دباؤ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. کیا دباؤ ہے جو چیف جسٹس صاحب کے اوپر اپنے اندر سے بھی اور باہر سے بھی نہیں ڈالا گیا اور گندی مہم چلائی گئی ان کی فیملی کے خلاف، ان ججز کے خلاف، سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، مظاہر النقوی صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، باقی سارے ججز کے خلاف جو مہمات چلائی گئیں. ان تمام ججز کو آج اس لیے قوم سیلوٹ کرتی ہے کہ انہوں نے ان دباؤ کا مقابلہ کیا. پاکستان کی جوڈیشری میں پہلے یہ رواج نہیں تھا. جس طریقے سے یہ کھڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آج قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری قوم کے دلوں کی دھڑکنیں اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ ہیں. اور جو عزت انہوں نے کمائی ہے انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا اور پاکستان انتخابات کی طرف جانا ہے. اس سے کم کوئی اور راستہ نہیں. ہمارا درس